السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج اسپیشل میں میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ پاکستان امن کی تلاش میں ہے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتیں، پاکستان کی قیادت، پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام مسلسل امن کے متلاشی ہیں، لیکن منسیرا ہو، پشاور ہو، کوئٹہ ہو یا پھر روزانہ کی بنیاد پر کراچی ہو، انسانی لہو ہر طرف ہمیں نظر آتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ مذاکرات کی بات بھی کی جا رہی ہے، فوجی ایکشن کی بات بھی کی جا رہی ہے، لیکن دہشت گرد صرف وہی ہمیں مسلسل پریکٹیکلی سرگرم عمل نظر آتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام ہم نے اسی موضوع پہ ترتیب دیا ہے اور بہت ہی ڈسٹنگوشڈ پینل ہے ہمارے ساتھ۔ اس وقت میں مہمانوں کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے مہمان ہیں وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر پرویز رشید صاحب، بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں قمرالزمان قاہرہ صاحب، سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اور پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما، بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ ناظرین، ہمارے تیسرے مہمان ہیں اعظم خان سواتی صاحب، یہ سابق وفاقی وزیر بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما اور ان کے صوبائی صدر بھی ہیں کے پی کے۔ بہت شکریہ آپ کا سب کا تشریف لانے کا۔ پرویز رشید صاحب، قوم حکومتوں کی طرف دیکھتی ہے، قوم اپنے نمائندوں کی طرف دیکھتی ہے، لیکن آج بھی جب ہم بات کر رہے ہیں، مجھے ایز اے سٹیزن آف پاکستان یہ آئیڈیا نہیں ہے، یہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ میری سیکیورٹی کے لیے کیا ہم مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں، کیا ہم فوجی ایکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا بتائیں تو صحیح، حکومت کیا کر رہی ہے؟ شوکت صاحب، عرض یہ ہے کہ مقصد کو حاصل کرنا چاہیے۔ مقصد ہے کہ پاکستان کو ایک محفوظ ملک بنایا جائے، ایک پرامن ملک بنایا جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو مذاکرات کرنے پڑتے ہیں، وہ بھی کریں۔ آپ کو دوسرے آپشنز استعمال کرنے پڑتے ہیں، وہ بھی کریں۔ آپ کو کچھ تیسرا کوئی آپشن ہو سکتا ہے، اس کو بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، وہ بھی کریں۔ مقصد حاصل ہونا چاہیے۔ اور پاکستان جس افرید کے شکنجے میں چلا گیا ہے، اس افرید کو ختم کرنا چاہیے۔ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اس افرید کے شکنجے سے نجات دلانی چاہیے۔ یہ مقصد ہے۔ اور جیسے میں نے اب عرض کیا کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر آپشن کو استعمال کرنا چاہیے۔ ایک آپشن اگر پورا کام نہیں کرتا تو دوسرے آپشنز جو ہیں ان سے بھرپور طریقے سے کام لینا چاہیے۔ چونکہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے تو یہ ضروری ہے کہ جو بھی آپشنز استعمال کیے جائیں اس پہ پوری قوم جو ہے وہ متحد ہو، اس میں کوئی اختلاف نہ ہو، تاکہ جن لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں انہیں معلوم ہو کہ اگر کوئی مذاکرات کرنے جا رہا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ پوری قوم میرے پیچھے کھڑی ہے۔ اگر کوئی دوسرا آپشن استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بحیثیت قوم مجھے سب کی حمایت حاصل ہے، تاکہ وہ اپنی پوری طاقت سے، پوری دلجمی سے اپنے فرض کو پورا کر سکے۔ 130 سے اوپر معصوم انسانوں کی جانیں چلی گئیں، جی۔ تو پھر بھی ہم ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم مذاکرات کریں یا ہم ایکشن کریں۔ ریاست اپنا فرض جو پورا کرتی ہے وہ آئین کی حدود کے اندر، قانون کی حدود کے اندر، اخلاقیات کی حدود کے اندر، شریعت کی حدود کے اندر ہر طرح سے اس کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ شریعت کی روح سے دیکھیں، فساد ختم کرنا آپ کا فرض ہے۔ آئین کی روح سے دیکھیں، فساد کو ختم کرنا، قتل و غارت گری کو ختم کرنا آئین آپ کو اس کی ذمہ داریاں سونپتا ہے۔ تو قانونی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، شرعی طور پر بھی ریاست اپنے فریضے کو انجام دیتی ہے اور ریاست کو اپنا فریضہ انجام دینا چاہیے۔ قمرالزمان قاہرہ صاحب، ریاست آئینی طور پر بھی باؤنڈ ہے، شرعی طور پر بھی باؤنڈ ہے اور اخلاقی طور پر بھی کہ لوگوں کو پروٹیکشن دیں، لوگوں کو احساس سے تحفظ دیں۔ پیپلز پارٹی 5 سال حکومت میں رہی، اب بھی آپ ایک صوبے میں حکومت میں ہیں، لیکن جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ وہیں رہا ہے۔ پرویز رشید صاحب کہتے ہیں مذاکرات بھی کرنا ہے اور دوسرا آپشن بھی رکھنا ہے۔ مذاکرات تو آپ نے بھی کیے، سوات والے میں مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، تو کیا آپ کی پارٹی بھی، آپ کی قیادت بھی، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور مذاکرات ابھی بھی ایک آپشن ہے؟ یہ معاملہ جس کی طرف آج آپ پروگرام کر رہے ہیں، سارا میڈیا اسی پہ ڈیبیٹ کر رہا ہے، ساری قوم کے اندر یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا میں بھی ہو رہی ہے، سول سوسائٹی میں بھی ہو رہی ہے، اور یقیناً گورنمنٹ آف دا ڈے
اس سے علیحدہ نہیں ہوتی. گورنمنٹ آف دا ڈے کا کام یہ ہوتا ہے اگر کوئی چیز ان کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے تو ان کا اپنا بھی منشور ہے, یہ اسی ملک کے لوگوں کے ریپرزینٹیوز ہیں, اور جو آپ کی طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, سوسائٹی کی طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, اس کا بھی نیچرل امپیکٹ ہونا ہے. اب گورنمنٹ اپنے طریقے سے عمل کرتی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے. ہم نے 5 سال اپنے تئیں بڑی کوشش کی ہے, بلکہ میری تو قائد اسی لڑائی میں شہید ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا جو آخری انہوں نے اپنی سپیچ کی تھی اس میں بھی انہوں نے اسی لڑائی کی طرف اشارہ کیا تھا. سوات پر پاکستانی جھنڈا لہرانے کی بات کی تھی, للکار کر کہا. اور پھر یہ ہوا کہ سوات پہ ان کا قبضہ ہو گیا. پھر سوات پہ ہم نے, آپ نے کہا کہ ہم نے ایک ایگریمنٹ لکھا. ہم نے کوئی مذاکرات ناکام نہیں ہوئے تھے, ہمارے مذاکرات کامیاب ہوئے, اور کامیابی کی صورت یہ تھی کہ آپ بھی ہمیں برا کہہ رہے تھے, سول سوسائٹی بھی ہمیں برا کہہ رہی تھی, دنیا بھی ہمیں برا کہہ رہی تھی, لیکن اپنے جو ہم سمجھ رہے تھے ہم نے وہ کام کیا. ہم نے نظام عدل سائن کیا. اس کے بعد صوفی محمد صاحب کا ہمیں پتا تھا ویسے کہ یہ اس بات پہ کھڑے نہیں ہوں گے, دے ول رن اوے. وہ اس سے انہوں نے فرار اختیار کیا, اور پھر پوری قوم اکٹھی ہوئی, پوری قوم نے ہمارا ساتھ دیا. اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا اس آپریشن کے بھی بہت سارے مخالف تھے. مجھے پرویز رشید صاحب کا نقطہ نظر بڑا محترم ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات, قوم کسی معاملے میں مکمل طور پہ متحد نہیں ہوا کرتی. قوم کا کوئی سیکشن ضرور ایسا ہوگا جنہوں نے انہی کے ساتھ رہنا ہے. آپ گورنمنٹ ہیں, جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں, بائی اینڈ لارج ملک کی میجر پولیٹیکل فورسز آپ کے ساتھ ہیں. سو گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا ہوگا. یہ بات بالکل درست ہے کہ گورنمنٹ ہر معاملہ اگر آپریشنز کا یا ڈائلاگ کا یا اس بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اگر سارا قوم کے سامنے رکھ دے گی, میڈیا کے سامنے رکھ دے گی, آپ اس پہ پروگرام کرنا شروع کر دیں گے تو سارا سبوتاژ ہو جائے گا. اس وقت آپریشنل ایشو ہو, ڈائلاگ ہو, درست کہا پرویز صاحب نے کہ جو بھی پروسیس ہو اختیار کرنا چاہیے. اس جنگ کا ایک اور بہت خوفناک جہت ہے جس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے. ایک تو یہ نا کہ بم دھماکے ہو رہے ہیں, جو آپ آپریشن کریں گے اور دھماکے ہوں گے, ان کی طرف سے اور ریزسٹنس آئے گی. ابھی یہ بڑی لمبی لڑائی ہے اور اس کے بہت دور تک اثرات ہیں. لیکن پراچا صاحب, اس کے اصل ماخذ اس کا مائنڈ سیٹ ہے, وہ ذہنیت ہے جو معاشرے کے اندر صرف اعظم خان صاحب کو لے لوں, ذرا ان کو انکلوڈ کر لوں. خان صاحب, مذاکرات کی بات ہوئی اور ایکشن کی بات ہو رہی ہے. ابھی تک مجھے ایز اے سٹیزن آف پاکستان نہیں آئیڈیا کہ ہم کس ڈائریکشن میں آ رہے ہیں. آپ کی پارٹی ڈائلاگ کی سب سے بڑی حمایتی تھی. کیا جو واقعات ہوئے خود آپ کے صوبے میں ہوئے, آپ کے ایک منسٹر مارے گئے, 2 MPs مارے گئے, مذاکرات سے معاملہ حل ہوتا نظر نہیں آیا ہمیں, کیا کہیں؟ دیکھیں پراچا صاحب, بات یہ نہیں ہے. میرے بڑے معزز دوستوں نے جو بات کی ہے اس کے تناظر میں بات کروں گا کہ کل ایک سٹیکر جو تھا کہ سعد رفیق صاحب جو ہے وہی سلطان راہی کی زبان بول رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم کسی کے پاؤں بھی پڑیں گے نہیں. ہمیں کسی سے غرض نہیں ہے, ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں اقوام پاکستان اور ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں امن کو. اور بات وہی ہے جو حکومت کے نمائندے کہہ رہے ہیں یا میرے قائرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس امن کے حصول کے لیے ہمیں وے فارورڈ کیا ہے. اور یہ کام حکومت کا ہوتا ہے جس کو APC کے اندر ساری جماعتوں نے مل کر خواہ وہ لسانی جماعتیں تھیں یا وہ نیشنل ان کا ایجنڈا تھا, جو بھی جماعت تھی انہوں نے APC میں مکمل اعتماد کے ساتھ موجودہ حکومت کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ نیگوشیشن کریں. اب اگر یہ بات صحیح ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ صحیح ہے کہ اس وقت PTI دوسری بڑی جماعت ہے اور ہم عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہم کسی خاص طبقے کو ریپرزینٹ, ہم اس طبقے کو ریپرزینٹ نہیں کرتے جو ہماری افواج کے اوپر, جو ہماری پولیس کے اوپر, جو ہماری سیکورٹی ایجنسیوں کے اوپر, جو ہمارے خود اپنے, ان پہ حملے کا قطعاً بھی نہیں. لیکن اسی APC کے ایک ہفتے بعد میجر جنرل ثناء اللہ نیازی کو شہید کیا گیا. کلپس میں تو بڑا دکھایا گیا, وہ ہمارا بھائی شہید جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پر خوشی ہو رہی تھی کہ ہم نے مار دیا. میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو خوشی ہو رہی تھی ہم مذمت کرتے ہیں ان کی, وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. جنہوں نے بنو کے اوپر ہمارے نوجوانوں پر یہ حملہ کیا, نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ جنہوں نے کیا ہے وہ کفر کی حد تک جو ہے پہنچ چکے ہیں. ان پہ خدا تعالیٰ عذاب الہی جو ہے نازل کرے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے MPs کو, جنہوں نے ہمارے اسرار گڈا پور کو جو ہے وہ شہید کیا, ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کی بدترین جگہ تک پہنچائے. مسئلہ یہ نہیں ہے. بڑا واضح موقف آ گیا. مجھے یہاں بریک لینی, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہی سوال ان سے کریں گے.
ویلکم بیک ناظرین. پروگرام ہم کر رہے ہیں ملک میں دہشت گردی کے حوالے سے حکومتی ترجیحات، سیاسی جماعتوں کی ترجیحات، اور اس وقت ہم پھر سوال کریں گے وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر پرویز رشید صاحب سے. بالکل صحیح ہے آپ کی بات جو آپ پہلے فرما رہے تھے، آئینی طور پر حکومت ذمہ دار ہے، شرعی طور پر ذمہ دار ہے، اخلاقی طور پر ذمہ دار ہے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی. لیکن ماضی میں بھی ایگریمنٹس ہوئے، ماضی میں مذاکرات کی بات ہوتی رہی، وہ ٹوٹتی رہی. مذاکرات بھی ساتھ چلیں، ایکشن بھی ساتھ چلیں. جب پوری سپورٹ ہے قوم کی آپ کے ساتھ، اے پی سی میں سواتی صاحب نے بھی ذکر کیا، قمرالزمان قاہرہ صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، پھر ملک میں ایک تاثر ہے کہ حکومت ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو شوکت صاحب میں جو الفاظ استعمال کیے سواتی صاحب نے ان پر اپنے پورے اطمینان کا اظہار کرتا ہوں. اور جب آپ کا یہ پروگرام چلے گا تو پاکستان کے جو بھی پاکستانی اس پروگرام کو دیکھیں گے انہیں تحریک انصاف کے صوبائی صدر کی طرف سے ان الفاظ پر یقیناً اطمینان ہوگا اور بلکہ خوشی بھی ہوگی. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل یہی الفاظ عمران خان صاحب کو بھی بولنے کی توفیق عطا ہو. اور بلکہ میں سواتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ یہ الفاظ اسی طرح لکھ کے خان صاحب کو دیں اور خان صاحب اپنے منہ سے بھی ان الفاظ کو بیان کریں تاکہ پاکستانی قوم کو مزید اطمینان حاصل ہو کہ تمام پاکستانی ایک طرح سے سوچتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے میں کنسنسس ہے اور کوئی ایسی شک شبے والی بات ہے نہیں ہے. حکومت بلکہ ریاست میں کہتا ہوں، یہ تو حکومت کا مسئلہ بھی نہیں ہے، پاکستان کی اسٹیٹ کا ایشو ہے یہ، اور اسٹیٹ ایشوز پہ سب لوگ ایک ہوتے ہیں. اسٹیٹ کے جن اداروں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. میں نے پھر آپ سے عرض کیا کہ اب یہ تو ضروری نہیں کہ میں ان کی وہ تفصیلات میں چلا جاؤں جی کہ آج، لیکن آپ اخبارات میں خبریں چھپتی بھی رہتی ہیں، کچھ فوٹیجز بھی چلتی رہتی ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں، ان سے اسلحہ گولہ بارود بھی جو ہے وہ بھی برآمد کیا جا رہا ہے. پہلے جو ایک ایمبیگوٹی ہوتی تھی ان لوگوں کے بارے میں کہ کہا جاتا تھا کہ چلیں ان سے کچھ کام بھی کبھی لیا جانا ہو سکتا ہے، ان میں سے کچھ ٹھیک ہے کچھ غلط ہے، اس طرح کا کوئی کنفیوژن بھی اب نہیں ہے. سب ایک چیز کے اوپر اب پاکستان میں ایک پولیٹیکل پارٹیز نے اور جمہوریت جس کا تسلسل چلا ہے اس نے ایک چیز اسٹیبلش کر دی ہے کہ پاکستان میں جو آئین کے اندر لکھے ہوئے ادارے ہمارے موجود ہیں اور جو ذمہ داریاں ان کو سونپی گئی ہیں وہ ذمہ داریاں کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا. سو جو کوارڈینیشن ہے حکومت جی میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، میں بالکل مختلف بات کہہ رہا ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں بدقسمتی سے ہوا یہ تھا کہ میرے ذمہ قانون نے یہ ذمہ داری سونپی ہے مجھے کہ ٹریفک کو میں کنٹرول کروں، لیکن ٹریفک دوسرا بھی آدمی کھڑا ہو جاتا تھا جس کو قانون نے یہ ذمہ داری نہیں دی، کنٹرول کرنی شروع کر دیتا تھا اور ہم خاموش تماشائی بن کے کھڑے رہتے تھے اور وہ ٹریفک بھی کنٹرول کرتا تھا اور جب دل کرتا تھا لوگوں سے جیب سے پیسے بھی نکال لیتا تھا، کہتا تھا لائسنس بھی تمہیں بنوا دوں گا. پاکستان میں یہ طے ہو گیا ہے کہ کوئی بھی ادارہ جس کو آئینی طور پر کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہے اس ذمہ داری کو وہ ادارہ ہی ادا کرے گا. باہر کسی شخص کو یا کسی تنظیم کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ذمہ داریاں جو آئین کسی کو سونپتا ہے وہ خود ادا کرنی شروع کرتے. اس لیے جو اب تحفظ پاکستان آرڈیننس آیا ہے اس میں باقاعدہ ان چیزوں کا ذکر کر دیا گیا کہ جو لوگ ایسے کریں گے ان کے ساتھ قانون کے مطابق کیا سلوک کیا جائے گا. تو یہ کہنا کہ جی کچھ پیش رفت نہیں ہو رہی، آپ صرف اگر اس آرڈیننس کو بھی پڑھ لیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ پیش رفت ایک قدم ہے آرڈیننس. قاہرہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، یہ فرمائیے کہ ایلیبوریٹ کیا انہوں نے اپنی حکومت کا سٹینس. نہیں جی یہ میری حکومت کا سٹینس نہیں ہے، یہ پورے پاکستانیوں کا سٹینس بن چکا ہوا ہے. اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ ممکن اس وقت ہوا، میری بات کو غور سے سن لیجیے گا. ہم یہ کہہ تو بڑی آسانی سے دیتے ہیں کہ آپ نے 5 سال کیا کیا، اگر انہوں نے وہ 5 سال نہ گزارے ہوتے تو آج وہ بنیادیں نہ مہیا ہوتی جن پر کھڑے ہو کے اگلے قدم اٹھائے جا رہے ہیں. کریڈٹ ہے ان کی گورنمنٹ کا کہ ایک انہوں نے سٹینڈ لیا اور اس کے بعد آپ کو فٹ سٹیپ فارورڈ کرنے کا موقع. قاہرہ صاحب بنیادی بات یہ ہے کہ جمہوریت کی بات کی، سیاسی جماعتوں کے سٹینس کی بات کی،
فاٹا کا مسئلہ ہے، فاٹا کے پرابلم ہے، تو آج ہم دانشور بھی دیکھتے ہیں، ہم لیڈرز بھی دیکھتے ہیں، فاٹا کے عوام کی یا ان کے نمائندوں کی ہم اس پالیسی سازی میں وہ ریپرزنٹیشن ہم نہیں دیکھتے۔ اگر واقعی ول آف دا پیپل از سپریم آپ کی پارٹی کا تو پرانا سٹینس ہے، تو پھر فاٹا کے لوگوں کو ماضی کے جو محرومیاں ہیں ان سے بھی نکالا جانا چاہیے، وہ پرائرٹی پہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی رہیں FCR کے قوانین میں ان کا ازالہ ہونا چاہیے۔ رضا صاحب، جہاں تک فاٹا کے قوانین کی تبدیلی کا تعلق ہے، ہم نے اپنے دور میں FCR میں بڑی واضح ترامیم کی تھی اور ان کی اپنی کنسلٹیشن سے کی تھی۔ یہ یاد رکھیے، صرف قانون بدل دینے سے سماج نہیں بدلا کرتے، ثقافتیں نہیں بدلا کرتی، اس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی طریقے سے تبدیل ہونا ہوتا ہے۔ اب کافی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ فاٹا کے اندر جو ٹرائبل سسٹم ہے، آج بھی فاٹا کے بسنے والے لوگ باوجود ان کے اندر بہت بڑی تباہی کا وہ باعث کا شکار رہے ہیں پچھلے کو 3-4 دہائیوں سے، اس کے باوجود وہ اپنے کلچرل سیٹ اپ کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں گے، اور کوئی بھی نہیں چھوڑنے کو تیار ہوتا آسانی سے۔ یہ کہنا کہ فاٹا کے لوگوں کا ہاں وہاں پہ کیونکہ ہاٹ وار ہے وہ وہاں ہو رہی ہے، جو عملی جنگ ہے اس وقت وہ وہاں ہو رہی ہے، لیکن اس کے اثرات سارے پاکستان میں، بم دھماکے لاہور میں بھی ہوتے ہیں، کراچی میں بھی، کوئٹہ میں بھی، گلگت میں آپ دیکھ لیں، اسلام آباد میں، پنڈی میں۔ لیکن دیکھیں یہاں بھی انسیڈنٹ ہوتے ہیں، یہاں بھی شہادتیں ہوتی ہیں، بہت تکلیف دہ بات ہے، لیکن جن کی زندگی ساری صبح و شام جن کے ہاں وہ لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں، وہاں جب آپریشنز ہوتے ہیں، کبھی ڈرون اٹیک ہوتے ہیں، کبھی ہم وہاں پہ آپریشن کرتے ہیں، جس طرح آپ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، میں بھی ڈیمانڈ کر رہا ہوں، تو اس کے اثرات بھی وہیں ہونے ہیں۔ لہذا ان لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، لیکن یاد رکھیے پاکستان میں ایک بڑی تبدیلی لائے بغیر، پاکستانی سوسائٹی کو ریفارم کیے بغیر، یہ خالی ہم سمجھیں کہ چند دہشت گرد ہیں، وہ کسی ایک گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، 2 گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو اگر ان کی گورنمنٹ قابو کر لے گی، ہماری فوج آپریٹ کر لے گی، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فوج کے پاس کیپیبلٹی موجود ہے، ہمارے پاس ہوائی جہاز ہے، وہ جا کے ان کو بمبار کر سکتے ہیں، ہماری فوج اٹیک کر سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے ہاں کولیٹرل ڈیمیجز ہونے ہیں، پھر آپ نے بھی شور کرنا ہے، میں نے بھی کرنا ہے، لیکن اس سے بڑی لڑائی میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ مائنڈ سیٹ کو چینج جو پورے ملک کے اندر پھیلا ہوا ہے، جو ہمارے ہاں مذہبیت، ریلیجوسٹی، جب تک آپ اس کا ریلیجوسٹی، جنونیت سے کوئی اور صنف ہے اس کی۔ سوال یہ ہے پرجا صاحب کہ جب تک آپ یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ اس ملک میں اب مذہب کے نام پہ پالیٹکس نہیں چلے گی، بالکل میں کھلا کہہ دیتا ہوں، مذہب کے نام پہ پالیٹکس اگر کر کے اگر آپ تفریق پیدا کریں گے، اگر آپ اپنی فقہوں کی لڑائی لڑیں گے، تو یہ فقہی لڑائی ہے، اسی نے میں آج تک یہاں پہنچایا۔ بنیادی طور پر جو میں چھوٹی سی گزارش کروں، یہ جو آپ کے آج عذاب نظر آ رہے ہیں نا آپ کو، یہ پہلے فلسافیکل ہوتے ہیں، پہلے آئیڈیولوجیکل ہوتے ہیں، پھر وہ عملی شکل اس کے اوپر عمل کرتے 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 اس کے 10 سالوں بعد 20 سالوں بعد یہ اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ آج پاکستان بننے سے لے کے جو اثرات پیدا ہوئے تو اس کے آؤٹ کم یہ ہے، اس میں امریکیوں کا بھی رول ہے، اس میں برطانویوں کا بھی رول ہے، اس میں باقیوں کا، لیکن سب سے بڑا رول ہمارا اپنا ہے۔ ہمیں خود اس عمل کو کلیئر کرنا ہوگا کہ دنیا میں ترقی کا وہ واحد راستہ ہے کیا۔ وہ واحد راستہ صرف ایک رہا ہے دنیا کے اقوام عالم میں کہ دنیا میں قوموں نے مذہب کو، آپ کا پرسنل ایشو ہے، میں مسلمان ہوں، میرا عقیدہ بڑا واضح ہے، میں عبادت کے بغیر اللہ کے حکام کے اوپر عمل کیے بغیر زندہ نہیں رہتا۔ لیکن اگر میں اپنا نظریہ، مجھے بریک لینی ہے آپ جائیں بریک پہ، لیکن میں ایک گزارش کروں کہ میرا تصور یہ ہے کہ جب میں اپنا نظریہ آپ پہ تھوپ نہیں سکتا، یہ ہم نے جو فقہ ایک دوسرے کے اوپر تھوپنا شروع کر دی ہے اور مذہب کے جھنڈے اٹھا لیے ہیں۔ اکاموڈیشن کائرہ صاحب، اکاموڈیشن اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ، ناظرین وہی بات ہے کہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے، ہم نے کوششیں اس طرف کیا ہو رہی ہیں، یہ بھی اپنی جگہ پر بات درست ہے۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آدم خان سواتی سے یہ بات ضرور پوچھیں گے کہ مذاکرات ان کی پارٹی کا ایک کنسسٹنٹ سٹینس رہا ہے، صورتحال جو سامنے نظر آ رہی ہے اس میں کیا اب بھی یہ مذاکرات ہی کو صرف واحد آپشن سمجھتے ہیں یا پھر ہمیں اپنی اسٹریٹجی کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے؟ بریک لیتے ہیں یہاں پر۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ملک میں امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے حوالے سے جو بھی حکومتوں کی پاکستان کے اندر اسٹریٹجیز ہے اس پر بات چیت کر رہے ہیں۔ سواتی صاحب یہ فرمائیے کہ جب سے آپ کی KPK میں حکومت بنی، آپ کی پارٹی نیشنل لیول پر مئی 11 کے الیکشن کے بعد آئی، تو مسلسل ایک سٹینس رہا کہ صرف مذاکرات ہی کرنے چاہیے۔ ان مذاکرات
کہ اس ساری ریزوننس میں آپ کے 2 MPs بھی مارے گئے, آپ کے منسٹر گنڈاپور صاحب ان کی بھی شہادت ہو گئی, تو معاشرے آگے بڑھتے ہیں, سیاسی جماعتیں آؤٹ آف دا باکس سلوشن بھی دیکھا کرتی ہیں جب حالات غیر معمولی ہوں, اور ابھی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ غیر معمولی حالات کے لیے غیر معمولی اقدامات کرنا چاہیں گے. آپ کی پارٹی کے اندر کوئی ری تھنکنگ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, مذاکرات کا کوئی مخالف نہیں ہے, لیکن مذاکرات جب آگے نہیں بڑھ رہے, پراچا صاحب بالکل ہے, کب تک ہم لاشیں اٹھائیں گے اپنے لوگوں کی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو زبان بول رہا ہوں بالکل بعین ہی عمران خان کی اور میری پارٹی کی زبان ہے, اس میں قطعاً کوئی تضاد نہیں ہے. اور یہ میں نے ایکسٹریم الفاظ جو اپنے پہلے والے جواب میں کہے وہ ہماری پارٹی کی احساسات اور جذبات کے مکمل ترجمان ہیں. بات یہ ہے کہ غیر معمولی حالات کس نے پیدا کیے, اور غیر معمولی حالات کے لیے ہمارے وزیر اعظم صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر معمولی اقدامات, ہم قطعاً یہ نہیں کہتے کہ نہ کریں, لیکن آج تک جو پوری قوم نے جو مینڈیٹ دیا ہے وہ ہے مذاکرات کا. وہ مینڈیٹ آپریشن کا یا قتل و غارت کا نہیں ہے, خونریزی کا نہیں ہے قطعاً. اور ہم یہ قطعاً یہ برداشت نہیں کرتے کہ ہماری افواج, ہمارے بچے, ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں پہ, ہمارے پولیو کے بچوں میں بھی حملہ ہوتا رہے, آرے بازار میں بھی ہوتا رہے, پولیو قطعاً برداشت نہیں کرتے, پھر بھی ہم صرف مذاکرات کو آپشن میں یہ نہیں کہہ رہا سر. دیکھیں اب ہماری مشکل تو یہ ہے کہ کر کوئی اور رہا ہے, قتل کوئی اور کر رہا ہے, ہم بھی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہم بدنام ہیں. ایک جنرل جو پاکستان کے آخری انچ کی حفاظت کے لیے جا رہا ہے, ذرا مجھے تسلسل سے کر دیں تاکہ میں اپنا جواب جو ہے پورا کر دوں نا, کہ ہم بھی کرتے ہیں ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. ہماری مشکل یہ ہے کہ اگر ہمارے سٹینس کو سمجھا جائے کہ سٹینس کیا ہے. سٹینس یہ ہے کہ پوری پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی اور پارلیمنٹ سے باہر جتنی سیاسی جماعتیں تھیں جو پوری اقوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ مذاکرات کے لیے جائیں. یہاں تک اب اگر خدا نخواستہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا غیر معمولی راستہ ہے تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس ملک کی دوسری بڑی سیاسی جماعت کو, ان کے قائدین کو بٹھایا جائے جو پارلیمنٹ کا باقاعدہ طور پہ حصہ ہیں, ان کو بٹھایا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ ہمارا اب وے فارورڈ یہ ہے, آؤٹ آف دا باکس. کم از کم مجھے تو سولوشن بتایا جائے نا. جہاں میں KPK میں بیٹھا ہوا سب سے زیادہ بڑا متاثر میں ہوں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 3.5 لاکھ جو جنوبی وزیرستان میں لوگ رہتے ہیں اور اس کے اندر چند وہ ایلیمنٹ ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے ہے نہیں ہماری, تو ان کے لیے جو آپ نے وے فارورڈ بنایا ہے تو بحیثیت حکومت کے کم از کم ہمارا حق ہے, میرا اور قاہرہ صاحب کا حق ہے, ہمیں بتایا جائے کہ وے فارورڈ کیا ہے, بنیادی آپ کا جو آؤٹ آف دا باکس سولوشن کیا ہے. صاحب چھوٹی سی جی پلیز. دیکھیے سواتی صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مینڈیٹ ہے کہ ان کو دیا گیا کہ یہ صرف مذاکرات کریں گے, ایسا نہیں. حکومتوں کو مینڈیٹ کی ضرورت نہیں ہوا کرتی, حکومتیں مینڈیٹڈ ہوتی ہیں تھرو بیلٹ. اس حکومت کو مینڈیٹ ہے. اب یہ بڑا کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے انہوں نے APC کی تھی. میں تو APC کا بھی حامی نہیں ہوں اتنا بڑا, پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے آؤٹ آف پارلیمنٹ فورم نہیں بننے چاہیے, لیکن ہم نے بھی اپنے دور میں کوشش کی کہ چلیں وہ جماعتیں جو پارلیمنٹ میں نہیں ہے ان کو بھی بلایا جائے, ان سے بھی اعتماد میں ان کو لیا جائے. لیکن یہ بات درست ہے, گورنمنٹ کے پاس مینڈیٹ ہے, وہ بڑا لارجر کنسنسس چاہتے تھے, ان کو مل گیا. اب میں سمجھتا ہوں مزید گورنمنٹ کو ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور پراچا صاحب اس میں زیادہ ضروری عمل یہ ہے کہ بینڈ آرگنائزیشنز ہیں پاکستان کے اندر, وہ ایک پھٹا کے اندر ہے نا, جو آپ کے لاہور میں ہے, جو کراچی میں ہے, جو اسلام آباد میں ہے, جو باقی جگہ, ان کو کب قابو کریں گے اور کون قابو کرے گا؟ سر مجھے صورتحال میں کیوں رکھا گیا ہے, مجھے گفتگو کی صورتحال کے اندر کیوں رکھا گیا ہے؟ جہاں کچھ کرنا ہے میں پارلیمنٹ کہہ دوں, مجھے بتایا جائے تاکہ کم از کم اپنے عوام کو آپ بھی بات کر سکیں, ہم بھی جان سکیں. جنگ کی ساری صورتحال پارلیمان میں جا کے ڈیبیٹ نہیں ہوا کرتی, جنگ کے نتائج آتے ہیں. پرویز رشید صاحب یہ فرمائیے, امپورٹنٹ بات آئی قاہرہ صاحب سے بھی, ان کی طرف سے بھی. میں بھی سمجھتا ہوں اسی معاشرے کا حصہ ہیں ہم بھی میڈیا والے,
کہ اس معاشرے میں ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں اور شاید بڑی واسٹ میجارٹی ہو جو سواتی صاحب فرما رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان ہوں یا یہ شدت پسند ہیں، یہ ڈیریلڈ ایلیمنٹ ہیں، یہ غلط فہمی کا شکار ہیں، یہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو راہ راست پر لانا ہمارا فرض ہے، حکومتوں کا بھی، معاشروں کا بھی۔ آپ اطلاعات کے وفاقی وزیر بھی ہیں، آپ ایک سیاسی لیڈر بھی ہیں، حکمران جماعت کے سینئر ممبر بھی ہیں، اس امپریشن کو آپ کیا اون کرتے ہیں؟ اور اگر اون نہیں کرتے تو پھر اس امپریشن کو ہم نے ریکٹیفائی تو کرنا ہے اس معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے۔ پراچا صاحب، پہلے تو میں تھوڑا سا رسپانس کرنا چاہوں گا سواتی صاحب نے جو فرمایا کہ ہمیں اعتماد میں لیا جائے، اچھی بات ہے، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے، جس حد تک بھی لیا جا سکتا ہو ضرور لینا چاہیے، اور کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے پارلیمنٹ سے، پارلیمنٹ کے اراکین سے۔ اگر کوئی بہت زیادہ سینسٹیو باتیں ہوں تو وہ جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، پارلیمانی پارٹیوں کے لیڈر ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کی جا سکتی۔ یہ ایک جمہوری عمل کا حصہ ہے اور دنیا کی تمام مہذب ریاستیں ان پر عمل کرتی ہیں، یقیناً ان کی یہ خواہش تو پوری کریں گے۔ لیکن ایک سوال میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص ہے یا ایک تنظیم ہے، جیسے آپ نے فرمایا وہ آپ کے دفاعی اداروں کے نوجوانوں کو اور افسروں کو قتل کرتی ہے، وہ معصوم بچوں کے اسکولوں پر حملے کرتی ہے، وہ ہماری پولیو ٹیموں پر حملے ہوتے ہیں، پولیو ٹیموں پر حملے ہوتے ہیں، ہماری عبادت گاہوں پر حملے ہوتے ہیں، اور یہ عمل اور اس کو اون کرتی ہے، بڑی خط لکھتی ہے، سوشل میڈیا پہ آتی ہے، ٹیلی فون کرتی ہے کہ میں نے کیا، اور پھر آئندہ کے لیے بھی دھمکیاں دیتی ہے کہ فلاں سے بھی نپٹوں گا، فلاں سے بھی نپٹوں گا، فلاں کو بھی اپنی زبان بدل لے، فلاں بھی اپنے خیالات بدل لے، اس طرح ہوگا تو ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہوگا تو ہم یہ کریں، کرتے ہیں نا وہ سب کچھ۔ کبھی وہ یہ ان کی ترجمانی بھی کرتے ہیں، ان کے لیے نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے خلاف ایکشن بھی نہیں ہونا چاہیے، آپ کو تو صرف ہم نے اختیار دیا مذاکرات کرنے کا، آپ اگر رستہ بدل رہے ہیں تو پہلے ہم سے، لیکن وہ تو ابھی آپ سے میری سن لیں، پہلے میری پوری سن لیں بات، جو میں سوال اٹھا رہا ہوں، کیا وہ جو سارے گناہ کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ مشورہ کر کے وہ کرتے ہیں، ان کو اعتماد میں لیتے ہیں؟ عمران خان صاحب کو طالبان بلاتا ہے اپنے پاس اور طالبان عمران خان صاحب کو بریف کرتا ہے کہ جناب یہ کام میں کر چکا ہوں اور آئندہ میں نے یہ کام کرنے ہیں، خان صاحب جائیے چل کے سڑکوں پر کھڑے ہو کے تو میرے سیاسی ترجمان بن کے آپ میرے لیے راہ ہموار کریں، اور جو میرے سے زیادتیاں ہو رہی ہیں ان پر، اور جو میری شکایتیں ہیں وہ آپ اپنی زبان میں بیان کریں، میرے کرنے کی جو وجوہات ہیں وہ آپ بیان، کیا وہ ان کو بریف کرتے ہیں، ان کو اعتماد دیتے ہیں؟ یہ ان کا پولیٹیکل ونگ ہیں، اور یہ پولیٹیکل ونگ کے طور پر ان کے کیس کی نمائندگی کرتے ہیں یہاں پہ آ کے، تو ہم سے تو یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے جینوئن کوسچن ہے۔ پرویز رشید صاحب نے خود اپنے سوال کے اندر ہمارے خیالات کی ترجمانی کرتے ہوئے نفی کے اندر جو ہے وہ میرا جواب جو ہے آ رہا ہے، قطعاً نہیں۔ یہ کیوں تاثر جو ہے یہ پھیلا رہے ہیں کہ ہم کہیں ان ایلیمنٹ کی جو میرے ملک کے دشمن ہیں، میرے خون ان کی وجہ سے جو ہے بہ رہا ہے، ہم ان کی ترجمانی قطعاً نہیں، ہم اپنے ان لوگوں کی اور امن کی ترجمانی کر رہے ہیں جس کو یہ گمبو بنا رہے ہیں، جس کو یہ الٹا اور سیدھا جو ہے یہ بیان کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قطعاً نہیں، لیکن کیا 10 سال تک اس پالیسی کے تسلسل کے اندر جس نتیجے تک یا جس جدت تک ہم پہنچ چکے ہیں، کیا پاکستان کا مقدر یہی ہے؟ کیا میرے پولیو کے بچوں کے اوپر، اساتذہ کے اوپر آج جو کے پی کے اندر مختلف علاقوں کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں، کیا یہ اس تسلسل کا نتیجہ نہیں ہے؟ اور ہم نے ابھی تک سبق نہیں سیکھا؟ کیا عمران خان اور ہماری پارٹی اس بات کی ذمہ دار ہے کہ آج جو ملک کے اندر بدامنی ہے، جو معاشی احتسال اور ملک کو جو بے شمار کرپشن کے اور دوسرے جو ہمیں اس نتیجے کے اندر جو ہے ہمارا ملک تباہ ہو گیا ہے، کیا یہ ہماری پالیسی کا حصہ ہے؟ اگر ہماری یہ پالیسی کا حصہ نہیں تو قطعاً یہ نہیں۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر اگر عوام کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ہمارا بنیادی مقصد اگر امن دینا ہے، تو امن کے لیے پیش رفت کرنے کے لیے حکومت نے ہمیں کیا کہا؟ کیا حکومت اب کہہ رہی ہے کہ ہم نے آپریشن میں جانا ہے؟ یا حکومت اپنے اس سٹانس سے
जिस जो मैंडेट लेके आई थी वो अमन वाला था। आदम खान सवाती सवाल साहब, छोटा सा मैं करना जी मेरा टाइम खत्म हो रहा है, सवाल छोटा सा प्लीज। समाती साहब, आपका नुक्ता नजर ऑपरेशनली उनसे मुख्तलिफ है। पहले वो भी मुज़ाकरात के बहुत हामी थे, आज भी कुछ कुछ है, कुछ कुछ नहीं है। सवाल ये ये है, खुदा का शुक्र है कि कुछ तो मानते हैं, आधा तो मान गया। वो है इस बात पे आज भी है। मैं तो समझा था कि नहीं, हुकूमती तर्जमानों के आज मैं तो समझा था कि अब जो बयानात आ रहे हैं वो कायरा साहब मैं समझता था पहले, मैं समझता था कि पहले जो है मेरा सवाल सुन लीजिए जी। अर्ज ये है कि आपका ख्याल है कि मुज़ाकरात वाहिद रास्ता है, या वाहिद नहीं तो चले पहला रास्ता है, मजबूत रास्ता है। ये फरमाइए, तालिबान कहते हैं कि आईने पाकिस्तान कुफर है, वो आपकी जमहूरियत के निजाम को नहीं मानते, वो खिलाफत नाफिज करना चाहते हैं। आप गवर्नमेंट को ये गाइड कर दीजिए कि गवर्नमेंट की लिमिटेशन क्या है, मुज़ाकरात किस बुनियाद पे। आपका सवाल हो गया, आप जवाब दे दीजिए ताकि मैं प्रोग्राम अब क्लोज कर दूं। हम कतन ये नहीं कर रहे, और ये खुदा का शुक्र है कि कम से कम आधा मेरा आप सिर्फ बता रहे जो मुज़ाकरात की बुनियाद क्या है। मेरा जो आईने पाकिस्तान होगा या नहीं होगा, आधा तो कम से कम आपने कबूल कर लिया कि हमारी हुकूमत नून लीग की जो है वो मुज़ाकरात की थी, और अब जो है जंग की तरह। हमें खाली ये बताया जाए कि उन्होंने क्या फैसला किया। क्लैरिटी आप मांग रहे हैं, आप क्लैरिटी हुकूमत चाहिए, से- आप क्लैरिटी गवर्नमेंट मांग- कारा साहब, कारा साहब, मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मेरे मुल्क के इदारों को खत्म कर दिया गया है, उसको छोड़ दीजिए, खून ये बह रहा रिटायरमेंट है, बहुत हो गया, मुल्क रिटायरमेंट बहुत हो मईशत गया। और माशरत खत्म हो गया। आप मुझे कौन बताया को- जाए कि क्या क्लैरिटी है, वे फॉरवर्ड क्या है, बस ये असल वाला, मैं बस सिर्फ- 10 सेकंड का है। मैं तहरीक ताकि इंसाफ उसके से ऊपर- मैं तहरीक इंसाफ से ये गुजारिश ये अल्लाह करूंगा। का शुक्र है कि आज नून लीग की चले, तर्जुमानी सर, कर रहा सुन- था। सुन लीजिए ना, मैं पाकिस्तान की तर्जुमानी करता हूं, जब उनका बारी आएगी उनको भी सवाल उनको भी कह दूंगा, लेकिन सवाल मेरा सिर्फ यह है, तहरीक इंसाफ से मेरी गुजारिश यह है, मुज़ाकरात की बुनियाद क्या हो, आईने पाकिस्तान, कानून पाकिस्तान, या बियॉन्ड दैट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आलम आईने खान स्वाति साहब, पाकिस्तान ही बहुत हमारी- शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए हमारे प्रोग्राम में। कायरा साहब बहुत शुक्रिया, वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब परवेज रशीद साहब बहुत शुक्रिया। नादरीन, क्वेश्चंस हैं जो अभी भी रहते हैं, और आईने पाकिस्तान को अगर बुनियाद बनाकर हम आगे बढ़ें, कायरा साहब ने भी क्वेश्चन किया कि आईने पाकिस्तान में वो कौन सी शिकें हैं जिन पर ये उनको कंसेशन देनी चाहती है पीटीआई ने भी अपना जवाब दिया। परवेज रशीद साहब भी यही फरमा रहे हैं कि आइन वो बुनियादी चीज है जिस पर हमने आगे बढ़ना है। लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि पाकिस्तान में अमन कब आएगा और शहरियों के मालो जान की हिफाजत कब इंश्योर होगी। हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।